بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بتانا شروع کروں گی۔ جب بنی اسرائیل قوم اس گھمنڈ میں تھے کہ ہم میں بہت سارے پیغمبر گزرے ہیں، تو اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بنی اسرائیل کے بارے میں حکم دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان کو حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ پڑھ کر سنائیں۔ ان آیات سے بنی اسرائیل کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ جب پیغمبر کے بیٹے نے گناہ کیا تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا، تو تم میں پیغمبر آنے سے یہ بات کیسے ثابت ہو سکتی ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرو اور تمہیں اللہ بخش دے گا۔ اس واقعے کی تفصیل صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، جو حدیث کی مختلف کتابوں میں موجود ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے گھر جڑواں بچوں کی پیدائش ہوتی تھی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ جو بیٹا اور بیٹی جڑواں ہوتے تھے وہ آپس میں بہن بھائی ہوتے تھے، ان کی شادی ایک دوسرے سے جائز نہیں تھی، اور جو جڑواں نہیں ہوتے تھے وہ ایسے سمجھے جاتے تھے جیسے کزن وغیرہ، اور ان کا نکاح جائز تھا۔ کیونکہ اس دور میں دنیا کی ابتدا تھی، اس لیے یہ اصول تھا کہ جو جڑواں ہیں وہ تو بہن بھائی کہلائیں گے اور جو جڑواں نہیں ہیں وہ بہن بھائی نہیں کہلائیں گے۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن وہ قابیل کی بہن سمجھی گئی۔ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نکاح طے ہوا قابیل کے ساتھ، اور قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نکاح طے ہوا حابیل کے ساتھ۔ قابیل نے اس فیصلے کو نہیں مانا، کیونکہ وہ اس سے وہی لڑکی پسند تھی جو اس کی بہن تھی اور اسی سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے منع کیا، لیکن جب وہ نہ مانا اور جھگڑنے لگا، حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو بہت سمجھایا، لیکن جب قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں کو حکم دیا کہ اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کریں۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی یہ نشانی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو جلا دیا کرتی تھی۔ چنانچہ قابیل نے گیہوں کی یعنی گندم کی کچھ بالیاں اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو جلا دیا اور قابیل کے گیہوں کو چھوڑ دیا۔ اس بات پر قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہو گیا اور اس نے حابیل قتل کرنے کی ٹھان لی اور حابیل سے یہ کہہ دیا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا قربانی قبول کرنا اللہ پاک کا کام ہے اور وہ متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو متقی ہوتا تو تیری قربانی ضرور قبول ہوتی۔ ساتھ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑے اور تو دوزخی ہو جائے، کیونکہ بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ اس واقعے کو قرآن کریم کی سورۃ المائدہ میں اس طرح بیان کیا ہے۔ ترجمہ: اور ذرا انہیں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی کم و کاس سنا دو۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی، تو اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا۔ اس نے جواب دیا اللہ متقیوں کی نظر قبول کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے۔ ظالموں کے ظلم کا ٹھیک یہی بدلہ ہے۔ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ آخر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو چونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا نہیں تھا، اس لیے قابیل حیران تھا کہ بھائی کی لاش کا کیا کروں۔ چنانچہ کئی دنوں تک وہ لاش کو اپنی پیٹھ پر لاد کر پھرتا رہا۔ پھر اس نے دیکھا کہ 2 کوے آپس میں لڑ رہے تھے، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کرید کر ایک گڑھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو زمین میں دفن کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے قبر کھود کر اس میں اپنے بھائی کی لاش کو دفن کر دیا۔ اور اس بات کو قرآن پاک کی سورۃ المائدہ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: آخرکار اس کے نفس نے اس کے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا، وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنی بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا کہ افسوس ہے مجھ پر کہ اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا۔ جب حابیل قتل ہو گیا تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا اور پرندوں اور درندوں میں اضطراب اور بے چینی پھیل گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو
बेहद रंज हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शदीद गज़बनाक होकर काबिल को फिटकार कर अपने दरबार से निकाल दिया और ये रोए ज़मीन पर पहला शख्स है जिसने अल्लाह पाक की नाफरमानी की और सबसे पहले ज़मीन पर खून नाहक किया और पहला मुजरिम है जो जहन्नुम में सबसे पहले डाला जाएगा। हदीस शरीफ में है कि रोए ज़मीन पर क़यामत तक जो भी खून नाहक होगा काबिल उसमें हिस्सेदार होगा, क्योंकि इसी ने दुनिया में सबसे पहले कत्ल का दस्तूर निकाला। और काबिल का अंजाम ये हुआ कि इसको एक लड़के ने जो कि अंधा था एक पत्थर मारकर कत्ल कर दिया और बदबख्त नबी ज़्यादा होने के बावजूद आग की परस्तिश करते हुए कुफ्र और शिर्क की हालत में अपने ही बेटे के हाथ से मारा गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।